کسی بندے کو نیکی کی دعوت دو نا آگے سے ہزار عذر تلاش رکھے ہیں منڈیا نو نماز لو نہیں میرے کپڑے نہیں صاف تو کو کافتے رہنا ہے جا کے صاف ہوا ہے نہیں میرے کپڑے اگر کسی کو محفل کی دعوت دو اس نے بھی آگے سے عذر بنا تو میاں محمد بخش صاحب کیا کہتے ہیں وہ بندے وہ کنے کے بہانے لا کے نسیں گا ایدا سدرا علیہ السلام نہیں کو بہانا سوچیے انہوں نے کی بہانا لڑا انہوں نے بہانا سننا ہی کوئی نہیں حضرت صاحب کو تو نے بادشاہ صاحب کو بہانا لگا دیا قبلہ کو بہانا لگا دیا مفتی صاحب کو بہانا لگا دیا یہ بھی ان کی محبتیں ہیں کہ انہوں نے قبول کر لیا یہ بتا اسرائیل علیہ السلام کو کیا بہانا لگایا کیا کہتے ہیں عذر بہانا چلدا نہیں جو آکھے سو کریے دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کن لڑ لڑ مریے یا تو اٹھ کے کھڑا ہونا جو مرید کے میں کہ جی میں نے نہیں ٹہنا تو پھر میں اسے دوسری بات بھی کر دیتا ہوں مانتے ہو ٹہنا ہے مانتے ہو نا پھر پھر محنت کرو پھر محنت کرو پھر اپنے رب کو کوشش کرو زبان کو کنٹرول میرے کو کسی کا دل نہ بزرگ کہتے ہیں کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی نیند لگانا اور یہاں ہر بندہ سچ بولنے نکلے جہاں بولنا ہے وہاں بولنا کوئی جہاں نہیں بولنا یہ میں نے عادت ہے میں تو گل منہ تے کرنا ہوں تو یار یہ تو نے کہاں سے سیکھ لیا ہمارے نبی علیہ السلام تو جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے تھے ہاں خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ آپ کو کوٹ میٹھن شریف لے جائے وہاں آج بھی بڑے زیادہ ہیں لیکن جو مسلمان ملیں گے کسی کا دادا مسلمان ہوا کسی کا پردادا مسلمان اور مسلمان کیا ان لوگوں نے کس طرح میں پڑھ رہا تھا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے کہ ہندو عورت پکوڑے لے کے آ گئی بڑے لاڈ بڑی محبت کے ساتھ تو آ کے عرض کر دی حضور ہے میں پکوڑے کٹے ایک تسی بھی جو کھاؤ سلو بڑھتے میں پھر بعد کھاؤں لگا آپ نے وہ پکوڑا لیا بسم اللہ شریف پڑھ کے کھا لیا وہ عورت چلی گئی جو مرید تھا نا اس نے سحری کروائی تھی اور کردہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندے کو یاد نہ رہا ہو کہ میرا روزہ ہے تو بندہ کھا لے تو پھر روزہ ہی ہوتا ہے تو میرے خیال سے حضرت کو یاد نہیں تھا کہ روزہ ہے تو آپ نے پکوڑا کھا لیا تو آپ کا روزہ ہی ہے آپ نے مجھے یاد سے مجھے یاد سے تو عرض کردہ حضور پھر کھادا کیوں وہ بھی ایک عورت کے لیے آپ نے فرمایا انشاءاللہ بفضل تعالی اللہ نے زندگی دی میں اس کی کل قضا کروں گا لیکن اگر دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کیسے کرنی تھی آج ہر بندے کو سچ بولنے کا شوق چڑھا ہے میں تو سچی گل کرنا جو بھی منہ تے نہ پائی نہ کر اپنی کوتاہیاں یاد کر کے تو ادھر سرکاری آرڈر آ گیا نا سچ دا رہنا تیرے پلے بھی کھ نہیں ہاں حضرت باقاعدہ لکھا ہوا ہے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک چور پکڑا گیا رنگے ہاتھوں جس کو کہتے ہیں تو سوال ہی کوئی نہیں اٹھتا تھا گواہ موجود تھے قاضی نے سزا دے دی ہاتھ کاٹو اس کا وہ رو پڑا کہتا میں معافی دے ایک بار حضرت عمر کل ہے انہوں نے کہا بھائی حضرت عمر قرآن کی مخالفت نہیں کرتے کوئی بھی حضرت عمر اللہ کے محبوب کی مخالفت نہیں کرتے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو تو عمر کے پاس جانے کا کوئی فائدہ عمر نہیں اس طرح کے معاملات کہتے ہیں ایک بار میں وہ اتنا رویا کہ سب کا دل نرم ہو گیا وہ لے گئے حضرت عمر کے پاس وہاں جا کر کہتا ہے حضور مجھے معافی دے دیں آپ نے فرمایا کیوں عرض کرتا ہے حضور میں پہلی باری چوری کی تھی پڑھیا گیا معافی دے تو لکھا وہاں امیر المومنین لوگ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا وہ پہلی باری تو پڑھتا ہی نہیں پہلی باری تو پڑھتا ہی نہیں ہے وہ تو تب پکڑتا ہے جب بندہ ادیں عبور کر جاتا ہے ساری دھیان رکھیے کو جانے نہ کر جائیے حضرت یہ کام خراب ہو جائے کام خراب نہیں ہاں آج وقت ہے حضرت اپنے اللہ کو اپنے اللہ کو نماز سیکھ یہ ہماری نماز اگر فائدہ نہیں نہ دے رہے بھائی بات ہی ختم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر یہ دوسری بات ہی کوئی نہیں اتنی دیر ہو گئی ہے میں نماز پڑھتے ہو جو منہ پہ داڑھی نہیں نہ آ رہی خرابی ہے کہیں نہ کہیں ہاں نماز میں خرابی کوئی نہیں ہے تیرے پڑھنے میں خرابی ہے جو نماز پڑھنے کے باوجود بھی تیرا اخلاق اچھا نہیں ہو رہا یہ نماز بالکل ٹھیک ہے ہاں یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے حضرت اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے تیری نماز نہیں ٹھیک ہے اپنی نماز کو ٹھیک کر پھر دیکھ یہ نماز کرتی کیا ہے وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تجھے کیا ملے گا نماز لیکن اگر تو واقعات نماز پڑھ لے تو پھر اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات وہ ایک اللہ کو نہیں نہ کر رہے پتہ نہیں کہاں کہاں کرنے پڑ رہے ایک اس کو کر لیا ہوتا تو بڑوں سے جان چھوٹ جاتی ہاں جنہوں نے اس کو کر لیا اور محبوب کریم علیہ السلام کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا انہوں نے بادشاہیاں کی ہیں حضرت سالم بن عبداللہ ہاں کچھ کو چھوٹا نام نہیں ہے بہت بڑا نام ہے آپ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے پوتے ہیں
حضرت سالم بن عبداللہ، اور انفیوں کے جو امام ہیں ان کے استاد بھی بنتے ہیں، دادا استاد امام حماد کے آپ استاد ہیں حضرت امام سالم۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت نا وہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے، تو یہ ایسے اب پروٹوکول چل نکلا نا، تو یہ اب نہیں ہے پیچھے سے چلا آ رہا ہے، ہم ایسی ایسی محفلوں میں جانا ہوتا ہے، بس اللہ کی پناہ ہے۔ تو وہاں بھی ایسا ہوا، جب وہ بادشاہی وقت آیا نا تو کیا ہوا، وہ طواف رک گیا، سب نے جناب بادشاہی وقت پروٹوکول، لیکن حضرت سالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر تو فاروقی خون گردش کر رہا تھا نا، آپ نہیں روکے کوئی، آپ کا اب بادشاہ کو بڑا غصہ آ، سب نے طواف روکے، مجھے پروٹوکول دیا ہی نا، میں کیوں نہیں دیا؟ لیکن حضرت کا ایک جاہ جلال، حضرت کا ایک روح، ایک دبدبا، ایک اپنے علم پہ عامل ہونے کا ایک روب تھا، کہہ کچھ نہیں سکا، اس نے بھی طواف شروع کر دیا۔ اب طواف کرتے کرتے سوچ رہا ہے یار کی کریے، حضرت سالم بھی جڑے نا میرے مننا لے چاہتے، تو جو ان کا سب سے بڑا داؤ یہی ہوتا ہے، ان کا سب سے بڑا داؤ یہی ہوتا ہے، وہ جناب وہ طواف کرتا کرتا آپ کے قریب آ گیا اور کہتا ہے حضرت وہ سب نے طواف چھوڑ کے مجھے پروٹوکول دیا، آپ نے نہیں دیا، آپ اسی طرح ماویت کی کیفیت میں طواف کرتے، میں بڑا خوش ہوں، بادشاہ وقت ہوں، بتائیں کیا مانگتی ہے؟ سبحان اللہ، وہ ایک سجدہ جسے تم گرا سمجھ، ایسے کیا ذرا آپ کا رنگ سرخ ہو گیا غیرت کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی، مجھے اللہ کے گھر میں کھڑا کر کے دعوت گناہ دیتا ہے؟ وہ گھبرا گیا، میں نے تو کی حضور کو کام ہے تو دسو دعوت گناہ کہاں سے آ گئی؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا گناہ اور کون سا ہے کہ میں اس کے گھر میں کھڑا ہو کے تجھ سے مانگوں؟ اس سے بڑا کوئی گناہ ہے کہ کھڑا میں اپنے رب کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے میں؟ وہ آپ نے پھر طواف شروع کر دیا، وہ بات حقیقت تھی، اس نے بھی شروع کر دیا، کیونکہ نفلی آپ کا طواف تھا، حضرت نے سارے چکر پورے کیے، حجر اسود کو بوسہ دیا، مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑے، لیکن جو عمرہ کرنے گیا نا حضرت اس نے نہیں حجر اسود کو ہاتھ لگا، داماد جائیں گے اس کو خوشبو لگی ہوتی ہے، احتیاط کر بس اسلام کر لینا، اور مقام ابراہیم کو بھی ہاتھ لگانے سے گریز کر جو حالت حرام میں عمرے کے لیے، کیونکہ ان چیزوں کو بڑی زیادہ خوشبو لگی ہوتی ہے۔ وہ آپ نے آ کے 2 نفل پڑے، پڑھ کے باہر چلے گئے، بادشاہ بھی پیچھے گیا، جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئی نا تو حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا، عرض کرتا ہے حضور واقعی غلطی دے سن ہوں تے تسی اللہ دے گھروں باہر آ گئے آتے ہوں دسو کی چاہتے؟ آپ نے فرمایا اچھا اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو پھر بتا، دنیا مانگو کہ دین مانگو؟ عرض کرتا ہے حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں تو ہم آپ سے حاجتیں رکھتے ہیں، مسائل آپ سے پوچھنے ہیں، تو اللہ نے مجھے دنیا عطا کی ہے تو دنیا میں سے کچھ مانگا ہے۔ تو آپ رو کر فرمانے لگے وہ چلے اس نے دنیا بنائی ہے، میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کیسے مانگ لوں؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نہیں جاتا، کر کے تو دیکھو یار، کر ہم ساری نہیں رکھتے سجدے، رکھتے بعد میں اٹھا پہلے لیتے ہیں، کبھی سبحان ربی یا لالا کو خود پہ تعریف تو کرو یار، کیا میرا رب اعلیٰ سمع اللہ لمن حمدہ، تعریف تو کرو کبھی خود، کبھی اس کے مفہوم کو سمجھو، ربنا لک الحمد کثیرا، ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی، کبھی تعریف تو کرو اس کو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کبھی تعریف تو کرو اس کو، ہاں کبھی ذرا محبوب کا تصور کر کے کون السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تصور تو کرو، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نواز سے، اس لیے میرے دوستوں محنت کرو، خود کو بدلو، تبدیل کرو، کیونکہ بات ایک ہی ہے، اتھے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے، کسی نہیں تیری ذات پوچھنی، انہوں نے نہیں پوچھنا 10 تو پی ٹی آئی دا کہ نون لیگ، نو پیپلز پارٹی نہیں، ہم انہوں نے ایک ہی سوال کرنا، 10 ساڑھے محبوب دہ کہ نہیں ہے، ماں کنت تقول فی حقی ھذا، 10 میرے محبوب دہ کہ نہیں ہے، 10 ان سے وفا کی تھی کہ نہیں کی، 10 ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا تھا کہ نہیں ڈالا تھا، باقی تو کوئی کاٹ، اگر کسی کو برادری کا مان ہے، علماء بیٹھے ہیں وہ پتہ تو اللہ نے یہاں ہی کاٹ دیا، ہاں وجعلنا بینکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ برادریاں کوئی نہیں ہیں، ہم نے اس لیے بنائی ہیں تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کا تعارف ہو، ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو متقی ہے، ہاں اس کا کوئی مان نہ کرے، جو تھے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات کسے جی
پتہ نہیں اب سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں، پتھروں کے لیے بھی قرآن کریم میں آیا ہے کہ پتھر بھی روتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ہاں پتھر بھی روتے ہیں حضرت، پتہ نہیں میں اب اس دل کو میں کیا نام دوں، میں پتھر بھی نہیں اس کو کہہ سکتا۔